ماشاء اللہ. تھوڑا ادھر کا جاؤ گا سامنے کو, ادھر والے بھی ایسے ہو جاؤ. دو چار باتیں دھیان کے ساتھ سنو. اللہ رب العزت عمل کی بھی توفیق دے گا. دھیان سے سنیں گے تو عمل کی توفیق ملے گی, دھیان سے نہیں سنیں گے تو پھر عمل کی توفیق نہیں ملے گی. اس لیے دھیان کے ساتھ سننا چاہیے. اللہ رب العزت نے اس وقت میں آپ لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق دیا. آپ طالب علم ہو. اب اس وقت میں کرونا کی وجہ سے پورے مدرسوں کی بھی چھٹی ہے, لیکن جو وقت آپ نے اس وقت میں دعوت کی محنت میں نکالا ہے یہ بہت قیمتی اور مبارک وقت ہے. اور اس وقت کے ذریعے سے آدمی ایسی محنت کرنا, اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں داعی بنا دے. صحیح معنی میں کیا بنا دے؟ داعی بنا دے. صرف چند مخصوص اعمال کو کرنے کا نام دعوت کی محنت نہیں ہے. چند مخصوص اعمال کے کرنے کا نام دعوت کی محنت نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے کم علمی کی وجہ سے, بعض لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت کی محنت کا مطلب ہے اور صرف گشت کرنا. صرف کیا کرنا؟ گشت کرنا. جی حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال امت کو دے کر گئے ہیں ان پورے اعمال پر امت کھڑی ہو جاوے اور یہ دعوت کی محنت کا خلاصہ ہے فرماتے تھے. یہ دعوت کی محنت کا کیا ہے؟ مقصد ہے فرماتے تھے. اب اس میں بیمار کی عیادت کرنا ہے, کیا آپ اس کو دعوت کی محنت سے دور کر دیں گے؟ کیا اس کو دعوت کی محنت سے دور کر دیں گے؟ جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعیے کبیر ہیں. کیا ہیں بولو؟ داعیے, سب سے بڑے داعی. شیطان کی ایک بار, امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ شیطان سے ایک بار ملاقات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ تیرے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ سب سے بڑے دشمن تو آپ ہی ہیں میرے. سب سے بڑے دشمن تو کون ہیں؟ آپ ہی ہیں. جی آپ داعی کبیر ہیں, پوری انسانیت کو جنت میں لے جانے کا کام کرتے ہیں, اور میرا کام ہے جہنم میں لے جانے کا. میرے دشمن تو آپ ہی ہیں. خیر یہ بات تو بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر آ گئی. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا, سب سے بڑے داعی کون ہیں بولو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زندگی سے نکلا ہوا ہر عمل ہماری زندگی میں آ جاوے اور یہ دعوت کی محنت کا خلاصہ ہے. دعوت کی محنت کا خلاصہ ہے. تو آپ کیا اس کو سیکھنے سکھانے کو نکال دیں گے؟ کیا مدرسے کو نکال دیں گے, یا خانقاہ کو نکال دیں گے, یا کسی اور عمل کو نکال دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اعمال لا کر امت کو دیے ہیں, امت پورے اعمال کو کرنے والی بن جائے, یہ دعوت کی محنت کا خلاصہ ہے. یہ دعوت کی محنت کا مقصد ہے. دعوت کی محنت کا مقصد ہے. تو میرے عزیزو, ہم طالب علم ہیں, مدرسے میں بھی پڑھنا ہے, ہم طالب علم ہیں لیکن تبلیغ میں بھی نکلنا ہے, ہم طالب علم ہیں خانقاہ میں بھی جانا ہے. ہر ایک چیز کا وقت ہوتا ہے, اس وقت پر کرنا, اس وقت پر کرنا. جی تھانوی علیہ الرحمہ سال بھر ان کے پاس جو خط آتے وہ ایک ہنڈی میں جمع کر کے رکھ لیتے. وہ زمانے میں ہنڈی ہنڈی جیسے بھی کہتے ہیں ہم لوگ, ہنڈی میں جمع کر کے رکھتے, اور جب سال پورا ہو جاتا مدرسے کے دوران میں خط کو کھول کر بھی نہیں پڑھتے.
مدرسے میں رہتے ہوئے بچے گھروں کو فون کرنا ہفتے میں ایک بار 15 دن میں ایک بار فرض سمجھتے. 15 دن ہو گیا ابھی فون نہیں کرا میں, جی کیا سمجھتے؟ فرض سمجھتے. جی اور اپنے یار دوستوں کو فون کرنا فرض سمجھتے کہ ابھی فون کرنا, نہیں کرے تو کیسا. جی تعلیمی دوران میں ایسے رہنا آدمی, اور جیسے کہ بالکل منقطع ہو کر. تو تھانوی علیہ رحمہ جب مدرسے میں ہوتے اور جو بھی خطوط آتے, اس زمانے میں خط کا زمانہ تھا, فون کا زمانہ تو نہیں تھا, وہ سارے خطوں کو بغیر پڑھے اندر رکھتے, اور جب گھر جاتے پھر گھر جاتے وقت میں مدرسے میں نہیں کھولتے ان خطوں کو, گھر جانے کے بعد پھر وہ ہنڈی پھوڑتے. جو خط آتے تو بھئی کسی خط میں لکھا ہوا ہوتا تمہارے چچا کا انتقال ہو گیا, تو انا للہ و انا راجعون پڑھتے, پھر چچا کے گھر کو عیادت کے لیے جاتے, تعزیت کے لیے. کسی میں لکھا ہوا ہوتا کہ تیری بڑی بہن جو ہے بیمار ہو گئی تھی, اس کا آپریشن ہوا, تو پھر ان کے گھر جاتے اور جا کے ان کی عیادت کر کے اور ان کے لیے اور کچھ ہمت کے کلمات کہتے. اگر کسی کی شادی کی, بیاہ کی, کوئی خوشی کی خبر آتی تو پھر وہ جو اس کو پڑھتے تو پھر ان کے گھر کے پاس پہنچتے اور پھر ان کو مبارکباد دے کر آتے, مبارکباد دے کر آتے. ہم تھانہ بھون گئے تھے اور وہاں خانقاہ میں, آج بھی خانقاہ ان کے کمرے وہ ساری چیزیں موجود ہیں, وہاں پر بیٹھے بیٹھے ہم ایسا چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اس میں چند طالب علم تھے. کون کون تھے جانے جب گئے تھے؟ آپ لوگوں میں سے کوئی تھے تھانہ بھون گئے اس وقت میں؟ اچھا, تھانہ بھون کا سفر ہی نہیں ہوا نہیں تمہارا؟ ہونے والا تھا, کرونا آ گیا, کیا کریں گے. کرونا کی وجہ سے سب کا ہی نقصان ہوا. جی تو طالب علم تھے, چند طالب علم. تو وہ جو چند عوام لوگ بھی تھے. خانقاہ میں جس وقت میں ہم بیٹھے تھے, وہاں اس وقت میں جو موجود لوگ ہیں, مدرسے کے ناظم صاحب بھی ہیں. ہم نے ان سے پوچھا کہ حضرت, کہ جیسے تھانوی علیہ رحمہ کی بہت سارے واقعات ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں, لیکن جیسے آپ تھانہ بھون کے ہیں اور تھانہ بھون کے رہنے والے, ان کے بارے میں زیادہ جاننے والے, تھانوی علیہ رحمہ اور جب مدرسے سے چھٹی کر کے گھر آتے تو وہ گھر میں کیسا وقت گزارتے, گھر میں کیسا وقت گزارتے. ہم نے یہ سوال کیا, اور سوال کرنے کے 2 مقصد تھے میرے. یہ ایک تو مجھے معلوم بھی ہو جائے کیونکہ یہ قریبی لوگ ہیں, کچھ بتا دیں گے, اور جو میرے ساتھ لوگ ہیں اور جب وہ ان کے منہ سے سنیں گے تو کچھ فائدہ بھی ہوگا, ان کے منہ سے سنیں گے تو کچھ فائدہ بھی ہوگا. تو انہوں نے اور بالکل آنکھوں میں پانی نکالتے ہوئے کہا کہ جب وہ اپنے گھر آتے تو بالکل اپنے وقت کو ضائع نہ کرتے, بالکل اپنے وقت کو کیا نہ کرتے, ضائع نہ کرتے. اپنے گھر کے لوگوں سے یہ کہہ رکھا تھا, یہ میرا وقت کتاب پڑھنے کا ہے, اور اس وقت میں اور تم مجھے خلل مت کرنا. اس وقت میں کیا نہیں کرنا, خلل نہیں کرنا. اگر کوئی خلل کرنے کے لیے آ جاتا, یا کوئی بھائی وغیرہ, کوئی ملنے والا وغیرہ بات کرنے کے لیے بھی آ جاتا, اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے, اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے, کیونکہ انہوں نے پہلے کہہ رکھا تھا کہ یہ وقت میرا پڑھائی کا ہے, اس میں تمہیں کیا نہیں کرنا, خلل نہیں ڈالنا. 2-4 دن کے بعد, 2-4 سال کے بعد گھر والوں کی عادت ہو گئی تھی, اب یہ پڑھنے کا وقت ہے, اگر کوئی مر جائیں گے تو بھی وہ نہیں دیکھے گا, اس کو چھوڑ دو, اس کو کیا کر ڈالو, چھوڑ ڈالو. اسے کچھ بولتے ہی نہیں تھے ان کو. جو ان کے بچپنے کے یارانہ کے جو دوست تھے, اس وقت میں سب لوگ بڑے بڑے اللہ والے لوگ ہیں. کون ہے بولو جی؟ جو لوگ گلی ڈنڈا کھیلتے تھے, گلی ڈنڈے سے ان کو پکڑ کر لاتے تھے, گلی ڈنڈے سے ان کو کیا کرتے تھے, پکڑ کے لاتے تھے, اور پکڑ کے لا کے اور ان کو ترغیب دیتے تھے. جو بچپنے میں ان کے گلی ڈنڈے کے اور جو ان کے اور دنیا دار دوست ہیں, وہ سب کیا ہیں اس وقت میں, بہت بڑے بڑے
اللہ والے لوگ ہیں جی۔ اور جب اپنے خاندانی لوگوں کے پاس ہوتے، خاندانی لوگوں کو مسائل بتاتے، کیا بتاتے؟ چاچا زاد بہن آتی تو بولتے دیکھ تجھے دیکھنا حرام ہے اور میں تجھے نہیں دیکھوں گا، میں تیرے سے بات نہیں کروں گا، انہوں بتے سے بات بول رہا ہوں میں پوری تمہاری امانت سمجھ کر۔ اگر کوئی خالہ آتی تو ان سے یہ کہتے تو تو میری ماں ہے، تو تو ماں کے برابر ہے، تجھ سے کوئی پردہ نہیں ہے، باتوں باتوں میں بھی مسئلہ بیان کرتے تھے، باتوں باتوں میں کیا بیان کرتے تھے؟ اب بات کریں گے تو کیا بات کریں گے؟ مسئلے کی بات کریں گے۔ تو حضرت فرماتے تھے جنہوں نے بیان کیا کہ اگر انہوں چلے جانے کے بعد خاندان والے جب ایک جگہ بیٹھتے نا تو اشرف آیا تھا، کیا کچھ بات ہوئی؟ کیا کہہ رہا تھا؟ اور بول رہا تھا کہ میں خالہ ہوں اور میں ماں کی جیسی ہوں اور میرے سے کوئی پردہ ہی نہیں ہے اس کو۔ میں نے کہا تجھ سے کیا کہا؟ بولا کہ میں تو تیری چاچا زاد بہن ہوں اور تو حرام ہے میرے لیے دکھنا، اور تیرے سے میں پردہ کروں گا جب اگلی بار آؤں گا۔ پورے گھر والوں کو مسئلے یاد ہو جاتے تھے، ان کی بات کر لیتے۔ وہاں پر یہ بات بھی بتایا انہوں نے، وہاں پر گوبر کے اپلے پر روٹی بنتی ہے۔ گوبر کے قصے پر، گوبر کے اپلے پر کیا بنتی ہے؟ روٹی بنتی ہے جی۔ تو بولے کہ ایک دن روٹی پک رہی تھی، پھوپھی تھی یا کوئی چاچی تھی، ان کے گھر پہنچے انہوں، تو پک رہی تھی، تو جا کے کیا کیا، ارے تم ایسا تو نہ کرو، تازہ گھوسا اندر کو رکھو، گھوسا کا تو اپلا، تازہ گھوسا اندر کو رکھو، آگ پکڑا ہوا سامنے کو رکھو، اور اس کو نیچے رکھ کے نہ سیک دیا کرو، توے پہ سے ایسے سیک دیا کرو۔ گوبر کا دھواں بھی لگ جائے تو پھر روٹی حرام ہو جائے گی۔ روٹی کیا ہو جائے گی؟ اس کے بخارات جو کچے گوبر کے، جو گھوسے کے گوبر کے، جو اس کے بخارات اس طرف جائیں گے تو کیا ہو جائیں گی؟ اور وہ گوبر کے اپلے میں سے دھواں نکلتا باہر کو، اگر وہ دھواں لگے گا تو کیا ہو جائے گی؟ روٹی حرام ہو جائے گی کھانا۔ اس لیے جو کچے گھوسے ہیں وہ اندر کو رکھو، جہاں پر روٹی سک رہی ہے وہاں پر آگ رکھو گھوسے کی۔ تمہیں وہ چولہا دیکھے ہوں گے میرے خیال سے جی، تم میں سے بعض لوگ وہ گوبر کے اپلے کا جو ہے پکنے کا، آج بھی بہت سارے گھروں میں وہ پکتا ہے۔ تو جب یہ مسئلہ معلوم ہوا تو وہ جب جا کے بول لیے لوگ، جب انہوں جانے کے بعد خاندان والے جمتے، ارے اشرف آیا تھا، کیا بولا، جب یہ بولے سو باتاں بول لے تو بھی انہوں کیا ہو جاتے تھے، ان کو مسئلے یاد ہوتے تھے۔ اب ہمارے کو دیکھو بھائی، گیما کھیلنے سے فرصت نہیں، ماں سے کب بات کریں گے، باپ سے کب بات کریں گے، ان کو مسئلے کب بتائیں گے، حکم کب بتائیں گے، کب بتائیں گے بولو۔ اللہ والوں کا جی بڑکپن بھی بڑکپن ہوتا ہے اور بچپن بھی بچپن ہوتا ہے، جن کے دل میں علم کی جو ہے ہڑک اٹھی ہوئی رہتی ہے اور علم کا شوق اور شغف رہتا ہے، وہ ہر وقت میں علمی بات کرنا اور فائدے کی بات کرنا ہی وہ کیا سمجھیں گے؟ فائدہ سمجھیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں بتائی۔ تو میرے عزیزو کہ آدمی دعوت کی محنت میں آئے تو ایسا داعی بننا، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پورے کمالات، پورے محاسن ہمارے اندر موجود ہو، تو ایسے بنو گے داعی انشاءاللہ جی۔ اب جو ہے نا سمجھی کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت کر لیتے رہتے، ایک دوسرے کیا کرتے رہتے؟ ہاں، جماعت والے بولتے رہتے کہ بھئی مدرسے کچھ نہیں ہے، خانقاہ کچھ نہیں ہے، خانقاہ والے بولتے کہ مدرسے کچھ نہیں ہے اور یہ کچھ نہیں ہے، اور جو ہے کہ مدرسے والے بولتے خانقاہ کچھ نہیں ہے اور
جماعت کچھ نہیں بولتے رہتے. حضرت جی مولانا ساتھ صاحب فرماتے ہیں بھائی مقابل بن کے کام مت کرو، معاون بن کے کام کرو. کیا بن کے کام کرنا؟ مقابل بن کے کام نہیں کرنا. کیا بن کے کام کرنا؟ معاون بن کے کام کرنا. جی ہمارے بزرگوں نے خانقاہ کو بھی اپنا سمجھا، مدرسے کو بھی اپنا سمجھا، اور دعوت کو بھی اپنا سمجھا. جی اب دعوت کے لیے کچھ حالات آ گئے تو سارے علماء نے اپنا ہتھیلی رکھ دیا، سارے علماء نے اپنے سینے کو سپر کر دیا. دیکھے کہ نہیں حالات؟ آپ لوگ بھی تو دیکھ رہے ہیں، طالب علم ہو. میرے سے زیادہ جو ہے حالات آپ ہی کو پتہ ہے ماشاءاللہ. بعض لوگ تو گروپ بھی چلا رہے ہیں. ہاں جی میرے عزیزو، ہم ایک دوسرے کے کیا بن کر چلنا؟ یہاں اس وقت میں جو حضرت جی ہیں، حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم، انہوں فرماتے، ان کے بیانات میں بار بار آتا رہتا بھئی ایک دوسرے کے مقابلہ نہیں، کیا بن کے چلنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں چیزیں چل رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چل رہی؟ تینوں چیزیں چل رہی ہیں. ہمیں تینوں چیزوں کے ساتھ چلنا. کیا کرنا بولو؟ تینوں چیزوں کے ساتھ چلنا. مدرسے میں ہے تو مدرسے والے، خانقاہ میں ہے تو خانقاہ والے، اور جماعت میں گئے تو جماعت والے. جماعت میں گئے تو جماعت والے. ہم جس میں رہتے اس کے کام کو پورا کرنا، اس کے کام کیا کرنا؟ پورا کرنا. جی تو کریں گے سب انشاءاللہ، ایسا بننے کی کوشش کریں گے. تو بتاؤ پھر سب سے مضبوط دائی کون بنیں گے؟ تو سبھی بنیں گے. دائی کیسے بننا بھائی؟ جی کامل دائی. کیسے دائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دائی بن. ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو تبلیغ میں ہمارا نمونہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور خانقاہ میں ہمارا نمونہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مدرسے میں اب تم کہو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدرسہ سے نہیں پڑھے. ارے بھائی جو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جا کے جو وحی سنائے وہی تو مدرسہ ہے. جو صفہ چونترا ہے وہ کیا ہے بولو؟ مدرسہ ہے. جی اللہ نے جبرائیل کو سنایا اور جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے علم حاصل کیا اور کس طریقے سے اپنے صحابہ کو دیا، یہ مدرسہ ہے. یہ کیا ہے بولا؟ مدرسہ ہے. جی جب وحی آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طریقے سے اپنے آپ کو متوجہ کرتے ان کی طرف، اس طریقے سے متوجہ کرتے اپنی طرف، وہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف. جی اگر کوئی مضبوط طریقے سے اگر کھینچنے والا ان کو کھینچے تو بھی اپنی طرف اس طرف متوجہ نہیں ہوتے. جبرائیل علیہ السلام کی طرف اس طریقے سے متوجہ ہوتے. استماع بولتے اس کو. کیا بولتے؟ جی اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. نہ سننے پر بھی عذاب ہے. لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. جی اگر ہم سنتے اور سن کر سمجھتے تو آج جہنم میں جانا نہ پڑتا. کون بولتی ہیں بات؟ جہنمی لوگ بولتے. سنانے والے بہت سناتے تھے لیکن ہم لوگ کیا نہیں کرے؟ سنے نہیں. سنتے تو ہاں، سنتے تو سمجھتے اور سمجھتے تو جنت میں جاتے. ہمیں نہیں سنے اور نہ سمجھے، نہ سنے نہ سمجھے تو کہاں جاتی ہیں وہ؟ اور اس وقت میں افسوس کرنا کچھ کام دے گا؟ نہیں کام. اس لیے میرے عزیزو
استاد لوگ جب سبق پڑھاتے ہیں دھیان کے ساتھ سننا. کیسے سننا؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے. اور جس وقت میں تبلیغ میں جائیں تو پوری امت کو موضوع بنانا. کیا بنانا؟ موضوع بنانا. موضوع بنا کر مقصد بنا کر محنت کرنے کی نیت کر. نیت یہ ہونا آئے ہیں 3 دن کے لیے، آئے ہیں 3 دن کے لیے. نیت کیا ہے؟ پورے عالم کو دین پہنچانا. نیت کیا ہے بولو؟ پورے عالم کو دین پہنچانا. نیت کرو گے انشاءاللہ. اب خانقاہ میں گئے تو میرے عزیزو گناہ چھوڑنے کا عزم کر. اللہ کے نام کو دل میں بسانے کی نیت کر. گناہ چھوڑنے کی نیت کر. بزرگوں کی صحبت سے اور جو ہے جماعت کی نقل و حرکت سے اور مدرسے کی تعلیم سے میرے عزیزو ہم اپنے نفس سے مقابلہ کرنا سیکھنا. کیا سیکھنا بولو؟ اپنے نفس سے مقابلہ کرنا سیکھنا. جہاد میدان کارزار میں جا کر جہاد میں مجاہد جیسے جہاد کرتا اس سے بھی زیادہ ثواب نفس سے لڑنے والے کو ملے گا. وہ مجاہد ہے اور یہ مزاہد ہے، زاہد ہے، نفس سے خلاف لڑنے والا. تو ایسے بنو گے انشاءاللہ تو سچے پکے دائی بنو گے تو خروج بھی کرو گے 1 سال انشاءاللہ. جی بھئی جو لوگ حفظ کر رہے ہیں بھئی ان کا تو حفظ مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور جو لوگ حفظ مکمل کر چکے ہیں ان کا حفظ ایسے رہنا ہے جیسے کہ الحم کا سورہ یاد ہوتا ہے. نیت کرو گے انشاءاللہ. خالی نیت ہی کرو گے، کوشش بھی کرو گے تو کریں گے سبھی انشاءاللہ. دیکھو کم سے کم ہمارے گھر میں قرآن پڑھنے والا کون بھی نہیں. مدرسے میں پڑھ کو بچہ قرآن کا حافظ ہو گیا لیکن گھر میں ایک دن بھی ایک پارہ کھول کو پڑھا نہیں. اب ہمارے گھر میں کون پڑھنا قرآن؟ اب ہمارے گھر میں کسی بھی قرآن پڑھنا آتا نہیں بھائی. مدرسے میں ہمیں پڑھتی ہیں، مدرسے میں ہمیں پڑھتی ہیں. اب ہمارے گھر میں تو کون پڑھے نہیں بھائی، کون بچیاں. اب ہمیں مدرسے میں پڑھ لے کو بھی ہمارے گھر میں ایک دن بھی پارہ کھول کو پڑھے نہیں. اب ہمارے گھر میں برکت آگو تو کیسا آتی ہے؟ ہمارے گھر کے جناتاں دور ہونا کا تو دور کیسا ہوتا ہے؟ بہت سارے بچوں کے ماں باپ بولتے رہتے کیا پڑھتا کہ حضرت بچہ مدرسے میں پڑھا تھا، گھر میں آ کو ایک دن بھی قرآن نہیں کھولتا. بولتے گھر میں آ کو ایک دن بھی کیا نہیں کھولتا؟ قرآن نہیں کھولتا. بولتے ماں باپ بولتے رہتے بچے، ہمیں سنتے رہتے روزہ. تمہیں بھی دیکھ لو تمہاری زندگی کیسے چل رہی ہے. میرے عزیزو جن کا قرآن یاد ہوا وہ قرآن کو ایسے بناؤ جیسے کہ سورہ فاتحہ یاد ہے. کوشش کرو گے اس کی انشاءاللہ. جو آدمی اپنے گھر میں قرآن پڑھتا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس کا قرآن ضرور پکا ہوگا. ضرور کیا ہوگا؟ اب تمہیں بولیں گے کیسا مفتی صاحب ایسا کیسا بول سکتی ہیں تمہیں؟ وہ بھی قسم کھا کو. جو آدمی گھر میں قرآن پڑھ سکتا وہ مسجد میں 100% پڑھیں گا. جو مسجد میں پڑھیں گا تو وہ جماعت میں بھی پڑھیں گا، جو جماعت میں پڑھیں گا وہ خانقاہ میں بھی پڑھیں گا. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے. جو آدمی گھر میں نہیں پڑھیں گا وہ دنیا میں کام بھی بلا لگ جاؤ. دنیا میں کام بھی بلا لے جاؤ، کام بھی نہیں پڑھیں گا. کون تو بولے تو پڑھیں گا، نہیں تو نہیں پڑھیں گا، نہیں تو نہیں پڑھیں گا. جی مکہ مدینہ میں گئے تو بھی آدمیاں قرآن نہیں پڑھیں گے. دیکھا ہوں میں. جو آدمی اپنے گھر میں اپنے خالی وقت میں گھر میں قرآن کھول کر پڑھیں گا وہ پوری دنیا میں کہیں گے تو بھی قرآن پڑھیں گا اور اس کا قرآن کیا ہو جائے گا؟ پکا ہو جائے گا. ہاں کون تو بولے تو پڑھ لیتی وہ بات الگ ہے. کون تو بولے تو پڑھ لیتی وہ بات الگ ہے. لیکن اپنے شوق سے میرے گھر میں 3 پارے پڑھنا، میرے گھر میں 2 پارے پڑھنا، بلکہ شوق سے پڑھنا کرنا. میرے گھر میں 2 پارے پڑھنا، میرے گھر میں 3 پارے پڑھنا، بلکہ شوق سے پڑھنا.
نہیں امیر صاحب؟ اچھا وضو کر لیے؟ ہاں کر لے کا جو انشاءاللہ جی شوق سے پڑھنا. جی میں تمہاری ایک مثال دیتے رہتا ہوں بار بار، ٹھیک ہے؟ ہمارے امیر صاحب عبدالغنی امیر صاحب ابھی بیتم چل لے کے. جی میرے عزیزوں، میں سفر میں بھی حضر میں بھی ہر جگہ دیکھا ہوں، جب تک سورہ یاسین نہیں پڑھتے گھر میں انہیں رات کو نہیں سوتے. آدھی رات کو بھی کہاں تو سفر گھر کو آندے اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتے. ہم بتائیے، ایک آدمی معمولی چلا 4 مہینے جماعت میں لگا کو اعمال کا اتنا پابند ہو گیا، اور ہمیں اور کتنا پابند ہونا چاہیے؟ ہم تو طالب علم ہیں، ہمیں اور کتنا زیادہ پابند ہونا چاہیے. اگر ایسا تمہیں بھی تلاش کرے تو ہزاروں لوگ ملیں گے تمہارے کو. یہ تو ایک مثال میں نے میری آنکھوں کے سامنے کی بولی ہے، ہزاروں لوگ ملیں گے آپ کو. تو قرآن پکا کریں گے انشاءاللہ. جی جی اور جو لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ انہوں عالم اور مفتی بننے کی ارادہ کرو. تو کون کون بنیں گے وہ مفتی بولو انشاءاللہ. جی تو بنیں گے سب انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرما لیں. اللہ تعالیٰ علم نافع اور عمل صالح عطا فرما. میرے عزیزوں، تو اس وقت میں علم کی ضرورت ہے. اسکول پڑھنے والے لوگ جی اور کالج پڑھنے والے لوگ بہت ہیں امت میں، لیکن مدرسہ پڑھنے والے لوگ بہت کم ہیں. جی دیکھو ہمارے کرنول ضلع میں کتنے اسکول ہیں، کتنے کالج ہیں، لیکن مدرسے دیکھو کتنے کم ہیں. اور پورے انڈیا کے لیول پر دیکھو میرے عزیزوں کہ 1000 مسلمانوں میں ایک بچہ تو مدرسے کے جاتا ہے. 1000 مسلمان بچوں میں ایک بچہ کہاں جاتا ہے؟ مدرسے کے جاتا ہے. وہ ایک بھی اگر بیچ میں چھوڑ دیا تو کیسا بنے؟ وہ ایک بھی بیچ میں چھوڑ دیا تو کیسا؟ عزم کرو میرے عزیزوں، جس کا قرآن پورا ہوا انشاءاللہ عالم بھی بنیں گے اور مفتی بھی بنیں گے. بنیں گے انشاءاللہ. اچھا بھئی یہ تو مدرسے کے تعلق سے ہوگی. اب جو ہے جماعت کے تعلق سے کیا نیت کرو گے بھئی؟ جی ہاں فراغت کے بعد کتنا لگانا؟ 1 سال لگیں گے سب انشاءاللہ. جی بہت سارے لوگ جو ہے کہ مدرسہ پڑھے تک وہ تھک جاتے رہتے. اب سال بولے تو پھر انہیں رائے دینے لگتے. سال بولے تو کیا لگتے؟ ہاں میں بھی عالم بن گئی ہوں نہ بول کے انہوں بھی ایک رائے قائم کرتے رہتے. جی ایسا نہیں میرے عزیزوں، مضبوط نیت کرو. کیا کرنے کی؟ سال. جو آدمی سال لگاتا اسے امت کی فکر آتی. جو آدمی سال نہیں لگاتا نا کہ تبھی بڑا عالم رہتے، اسے صرف اپنے نفس کی فکر رہتی. کس کی فکر رہتی؟ جی. تو ہمارے ابو جعفر صاحب ہیں بنگلہ دیش کے، بہت بہترین فرسٹ نمبر لانے والا مہاراشٹر کا بچہ کہ دارالعلوم میں اس کا اول نمبر آتا رہتا. تو اس کو بولے کہ ارے شفیع اللہ کی کیا کہ نام تھا اس کا، مجھے نام ابھی یاد نہیں آ رہا. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو اس بچے کو بلا کے، اب جیسے خدمت کے لیے جاتے ہیں بچے، تو بولے اے بچہ تو سال لگا. میں نے کہا نہیں حضرت، تو میری تعلیم مار کھاتی، میری علمی سطح مار کھاتی. سال گیا تو میں بچوں کو جلدی کتاب پڑھانے کا رہتا. ارے نئی بات، تو سال لگا لے، تیرے کو بہت فائدہ ہوتا. تو انہوں نے بولا کہ سال لگے تو کیا آئے گا؟ بھئی جماعت میں تو وہ آدمی جانا جو شراب وراب پیتا ہو، اچھا بن کے آئے گا. میں تو فارغ تو ہو گیا مدرسے سے، مجھے کہ ایک جماعت میں جانا. تو حضرت عمر میں میرے سے بھی چھوٹے انہوں، لیکن بخاری شریف پڑھاتے اور بیضاوی شریف پڑھاتے تھے، بڑے استاد. اور دبلے پتلے بھی انہوں، دبلے پتلے بھی. ہمارے اکرماک ٹائپ کے استاد ہو، کیا کہتے ذرا اونچے رہتے ہیں، دبلے پتلے ایک دم، بنگلہ دیش کے. جی انہوں ایسا سر پکڑے ایسا، اللہ
تو پھر تھوڑی دیر کے بعد بولے سکتے کے بعد کہ بھائی جب تو جماعت میں جائے گا تجھے امت کا فکر آئے گا. امت کا کیا آئے گا؟ فکر آئے گا. امت کی فکر سے اللہ بڑے بڑے کام لیں گے تجھ سے. اللہ تجھ سے کیا لیں گے؟ بڑے بڑے کام لیں گے تجھ سے. تو بولا کہ حضرت میں پڑھاؤں گا تو کتنے بچوں کا نقصان ہوگا، کتنے بچوں کا فائدہ ہوگا، کیونکہ عمر میں چھوٹے ہونے کی وجہ سے ایسا تھوڑے باتاں میں مکالمے چلتے تھے گنواتے. بولے بھائی جب آدمی جماعت میں نہیں جاتا اسے صرف اپنے نفس کی فکر آتی. تو یہ جو کتاب پڑھانے کی جو فکر کر رہا ہے یہ تیری نفسیاتی فکر ہے. میرے اندر کمال پیدا کرنا بولنے کی تیری فکر ہے اور تیرے کو یہ امت کی فکر نہیں ہے. میں بچوں کو پڑھانا بولنے کی یہ فکر بات کی ہے، لیکن جب تو سال نہیں لگا رہا ہے یہ اس کی فکر کیا ہے تیری کہ میری استعداد خراب نہیں ہونا، یہ تیری نفسیاتی فکر ہے. اب دوسرا کیا موضوع ہے لے آؤ کو بولے نہ کہ یہ جو تو فکر کر رہے کہ میں کتاب پڑھانا اور جو ہے میرا یہ مار کھائے گا، میری صلاحیت مار کھائے گی، مجھے بچوں کو پڑھانا ہے اور مجھے ان کو جو ہے سمجھانا ہے. تو پھر یہ بات بولے کہ بھئی اگر تو مدرسے میں پڑھائے گا بھی تو تیرے سامنے کتنے لوگ آئیں گے؟ تیرے سامنے کتنے لوگ آئیں گے؟ کیا امت میں اتنی افراد ہیں؟ کیا امت میں اتنے افراد ہیں؟ جی. تو پھر حضرت نے سنایا کہ بھائی تیری استعداد مار نہیں کھائے گی. جب تو سال کے جماعت میں جائے گا تجھے امت کی فکر آئے گی، اور پھر واپس آنے کے بعد پھر جب تو کام کھولے گا اور جب تو کام شروع کرے گا، پھر جب کتاب کھولے گا اللہ تعالیٰ تجھے وہ معارف دیں گے اور امت کی فکر پر، اور اسی حدیثوں میں سے اور اسی چیزوں میں سے امت کو کام آنے والے ایسے کام کرے گا تو کہ اللہ تعالیٰ تجھے عالمی سطح پر چمکا دے گا. اور اس کی مثال دی انہوں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کس کی؟ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیوبند کے ہی پڑھے ہوئے تھے، انہی اساتذہ سے پڑھے ہوئے تھے، لیکن ان کے اندر کیا تھی بولو؟ امت کی فکر تھی. اور انہوں نے ایسی تحریک شروع کر دی یہ تا قیامت باقی رہے گی. پھر انہوں نے علمی اعتبار سے ایسی کتاب لکھی اور مدرسوں میں اور رات دن جو اس میں رہنے والے لوگوں نے جو چیز سوچ نہیں سکے 1400 سال تک، اور وہ شاہکار جو ہے انہوں نے امت کو دے دیا حیات الصحابہ کے نام سے. صحابہ کے واقعات آپ کو الگ الگ کتابوں میں دیکھنے پڑتے تھے، اور ساری ایک کتاب کے اندر صرف ان کے ذہنی پیداوار کی وجہ سے، ان کی ذہنی فکر کی وجہ سے اللہ نے وہ کتاب امت کو دیا آج. اس لیے ضروری ہے کیا؟ امت کی فکر. اگر بچہ عالم بنے گا، مفتی بنے گا، حضرت بنے گا، اگر امت کی فکر نہیں رہیں گی، صرف اس کو اس کے روٹی پانی کی فکر رہیں گی. میں اچھا استاد بنوں گا، بڑی کتابیں پڑھوں گا، بڑا درما ملے گا اور بڑی عزت ملے گی. بڑی کتابیں پڑھوں گا اور بڑی عزت ملے گی اور درما زیادہ ملے گا. اور کیا ہے آگے کیا ہے بولو؟ اگر اس کی نیت صحیح ہوئی اللہ تعالیٰ کچھ شاگردوں کو اس کے حصہ بنا بھی دیں گے. میرے عزیزو، ہم کسی کام کی مخالفت نہیں کرتے، کسی کام سے تقابل نہیں کرتے، لیکن کہ آدمی جس وقت میں جو کام کرنا ہے اور اس کام کو پورا کرنا. جب فراغت آ گئی تو کیا کرنا بھائی؟ ہمیں 1 سال جماعت میں لگیں گے سب انشاءاللہ. اب تمہیں بولے تو رہتی ہیں ابھی ہمیں آفس تو کریں سو، تمہیں ابھی سے نیت کراتی ہے. اب سے نیت کرنا میرے عزیزو، سال لگانا کا تو کیا کرنا بولو؟ اب سے نیت کرنا. کریں گے سب انشاءاللہ جی. اور پھر جو ہے میرے عزیزو کسی نہ کسی بزرگ سے تعلق بھی رکھنا. کیا رکھنا بولو؟ تعلق رکھنے سے آدمی گناہ سے بچتا، نہیں بولے تو آدمی شیطان کے حوالے ہو جاتا. کس کے حوالے ہوتا؟ شیطان کے حوالے.
جماعت کا زبردست اصول ہے اور اس پر مجھے 100% تجربہ ہے، 100% تجربہ ہے۔ تمہیں کیسا بولیں گے؟ گھر سے باہر نکلا ہوا آدمی اور گھر سے باہر نکل کو گناہ میں پڑ کو بگڑنے کا زیادہ چانس رہتا اور بننے کا چانس کم رہتا۔ لیکن میرے عزیزو، میں جس وقت میں پڑھنے کے لیے گیا تھا، جس مدرسے میں جاتا اور جس گاؤں میں جاتا پڑھنے کے لیے، وہاں کے امیر صاحب سے تعلق رکھ کے اور وہاں کے کسی بزرگ سے تعلق رکھ کے ان کے مشورے پہ چل کے یہاں تک پہنچا۔ کسی بزرگ سے تعلق ہے تو یہ فائدہ ہوگا۔ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے۔ جب آدمی آزاد رہیں گا تو وہ آدھا پڑھنے کے بعد سوچ لیں گا میرے کو یاد ہوتا نہیں لے میں گونڈے کام کر لیتا ہوں، بولیں گا۔ میرے کو اچھا دکھتا نہیں لے میں جو ہے کہ کھیت کا کام کر لوں گا، بولیں گا۔ میرے کو یہ جو ہے سمجھ میں آتا نہیں لے میں کیا کر لوں گا، ٹیلرنگ کر لوں گا، وہ کہ سوچیں گا۔ اگر کوئی سمجھ میں نہیں آتا کیا سمجھیں گا، میرے کو اچھا دکھتا نہیں لے میں ITI پڑھ کے نوکری کما لوں گا، بولیں گا۔ نندیال میں ہمارے مفتی اسلم صاحب ہیں، ان سے پوچھو، دیوبند سے بھاگ جانا کو بول لیے تھے انہوں، نعوذ باللہ بھاگ جانا بول کو نہیں، حیدرآباد میں جا کو پڑھنا کو بول لیے تھے، حیدرآباد میں جا کو پڑھنا کو بول لیے تھے۔ ان کا تعلق تھا اس وقت میں فقیر صاحب سے، انڈمان کے شیخ، کون سے شیخ ہو؟ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہوں۔ کون ہوں؟ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہوں۔ ان کے شیخ سے تعلق تھا۔ اتفاق سے انہوں سہارنپور آئے تھے یا دیوبند آئے تھے یا انہوں نے فون کیا تو وہاں پر بات کیا کہ حضرت مجھے دیوبند کا کھانا پانی بالکل نہیں جم رہا اور جو ہے میں چلے جانا سمجھ رہا ہوں، یا تو گھر جانا سمجھ رہا ہوں یا تو حیدرآباد جا کو پڑھ لینا سمجھ رہا ہوں۔ تو اس وقت میں حضرت بولے کہ بیٹا تو مر گیا تو بھی وہیں چرو۔ کیا بولے؟ ہاں کیا بولے؟ مر گیا تو بھی وہیں چرو۔ کچھ تسلی کی ایسی باتیں بولے، ان کی بات پہ جم گئے اور آج نندیال کے لیے کیا ہیں بولو، یہ ایک بزرگ کی حیثیت سے یہ ایک مدرسے میں پڑھا رہے، ایک مدرسے میں پڑھا رہے۔ اللہ والوں سے طالب علم کے زمانے میں اٹھنا بیٹھنا میل جول ہے تو ایسا انہوں رہنمائی کر کے کیا کرتی، جو کنیکشن کٹ ہو گیا ہے اس کنیکشن کو کیا کرتی انہوں جوڑنے کی کوشش کرتی، بشرطے کہ ان کی بات کو ماننا، بشرطے کہ ان کی بات کو ماننا۔ اس لیے میرے عزیزو کہ ہم جب مدرسے میں رہیں تو ایسے طالب علم بننا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے سامنے طالب تھے، اور جب اللہ کے راستے میں جائیں تو پھر ایسے داعی بننا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہیں، اور جب خانقاہ میں جائیں تو پھر ایسے مطیع اور فرما بردار بننا اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تھے۔ تو ایسا بنو گے انشاءاللہ؟ تو ایسے پکے اور سچے داعی بنیں گے؟ تو کون کون بنیں گے؟ سچے دل سے ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے ہاتھوں کے اٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائے، اللہ ان طلباء کی جماعت کو بے انتہا قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلو بھائی عشاء کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔